بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم لفظ عام کی تعریف اور اس کی دو اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ عام کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مگر اس کی دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ عام ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، چاہے لفظی طور پر ہو یا معنوی طور پر۔ لفظی طور پر جیسے کہ مسلمون، یہ لفظ کے اعتبار سے جمع کا صیغہ ہے اور مسلمانوں کی جماعت کو شامل ہے، اور معنوی طور پر جیسا کہ من، یہ معنی کے اعتبار سے افراد کی ایک جماعت کو شامل ہے۔ اس طرح کے عربی میں ایک مقولہ ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو اب جو کوشش کرے گا وہ اپنی مراد کو پا لے گا۔ تو اب جو بھی کوشش کرے گا وہ من کے افراد میں شامل ہو جائے گا۔ تو یوں من معنی کے اعتبار سے بہت سارے افراد کو، یعنی افراد کی جماعت کو شامل ہے۔ اب لفظ عام جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس طرح کہ اگر عام اپنے تمام افراد پر دلالت کرے اور عام کے افراد میں سے کسی بھی افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو، تو ایسے عام کو عام غیر مخصوص کہتے ہیں۔ یعنی وہ عام کہ جس کے افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس کے افراد غیر مخصوص ہوں، یعنی عام اپنے تمام افراد پر دلالت کرے۔ اور عام کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں لفظ عام اپنے تمام افراد پر دلالت نہ کرے بلکہ بعض افراد پر دلالت کرے اور عام کے بعض افراد کی تخصیص کر دی گئی ہو، تو ایسے عام کو عام مخصوص کہتے ہیں۔ یعنی وہ عام کہ جس کے افراد مخصوص کر دیے گئے ہوں۔ اب آج کے سبق میں ہم جو پڑھیں گے عام کی قسم، وہ عام کی قسم غیر مخصوص ہے۔ عام غیر مخصوص جو ہے، اس کے حکم کے بارے میں امام اعظم اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک عام غیر مخصوص یقین کا فائدہ دینے میں اور عمل کے لازم ہونے میں خاص کی طرح ہے۔ یعنی کتاب اللہ کا عام غیر مخصوص یقین کا فائدہ دینے میں اور عمل کے لازم ہونے میں کتاب اللہ کے خاص کی طرح ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کا جو لفظ عام ہے یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے اور اس سے عمل لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک کتاب اللہ کا عام خبر واحد اور قیاس کی طرح ظن کا فائدہ دیتا ہے، ہاں اس سے عمل لازم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اپنے اس موقف کی دلیل دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، لفظ عام جو ہے یہ بہت سارے افراد کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یعنی افراد کی ایک جماعت کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور ان افراد میں تخصیص کا احتمال رہتا ہے۔ تو جس لفظ کے معنی میں تخصیص کا احتمال ہو، وہ لفظ اپنے معنی میں یقین کا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کا جو عام ہے یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، کسی لفظ کو جب کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو وہ لفظ اس معنی میں قطعی اور یقینی طور پر دلالت کرتا ہے۔ اب لفظ عام ہے، جب اسے وضع ہی افراد کی، بہت سارے افراد کی جماعت کے لیے کیا گیا ہے، اب اگر یہ اپنے تمام افراد پر، یعنی افراد کی جماعت پر قطعیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دلالت نہیں کرے گا تو پھر لفظ عام کو بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کو وضع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کسی بھی لفظ کو جب کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو قطعیت اور یقین کے لیے کیا جاتا ہے، تاکہ یہ لفظ اس معنی پر یقین کا فائدہ دے سکے، اس لفظ سے یہ معنی یقینی طور پر حاصل ہوں۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ لفظ اپنے تمام افراد پر قطعیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دلالت کرتا ہے، لہٰذا کتاب اللہ کا جو عام ہے وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوگا اور حکم میں کتاب اللہ کے خاص کی طرح ہوگا۔ رہی امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل کہ بھئی عام کے افراد میں تخصیص کا احتمال رہتا ہے، تو ایسا ہر عام کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ اس عام کے اندر ہوتا ہے کہ جس میں کسی دلیل سے یہ بات ثابت ہو کہ اس کے افراد میں تخصیص ہو سکتی ہے۔ اب اگر کسی عام کے افراد میں تخصیص کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اس میں تخصیص ہو سکتی ہے،
تو بغیر دلیل یہ کہہ دینا کہ عام کے افراد میں تخصیص کا احتمال ہے، یہ بات بے معنی ہے، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر آپ یہ سمجھ گئے تو اب آپ ایک اختلافی مسئلہ سمجھیے جس میں امام اعظم علیہ الرحمہ نے کتاب اللہ کے عام کو دلیل بنایا ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے قیاس کو دلیل بنایا ہے۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس بات میں تو امام اعظم اور امام شافعی کا کوئی اختلاف نہیں، دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ چور کی سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چوری کی سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ چور کے پاس چوری شدہ مال اگر ہلاک ہو جائے تو اس کا تاوان چور سے لیا جائے گا یا نہیں۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چور سے مال کی ہلاکت کا تاوان نہیں لیا جائے گا، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چور سے مال کی ہلاکت کا تاوان بھی لیا جائے گا اور اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ دلیل یہ دیتے ہیں قیاس کرتے ہوئے غصب پر، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح غاصب کوئی چیز غصب کر لے اور وہ غصب کی ہوئی چیز اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس سے اس کا تاوان لیا جاتا ہے، تو اسی طرح چونکہ چور بھی غیر کے مال کو چراتا ہے تو جب وہ مال اس کے پاس ہلاک ہو جائے گا تو اس سے اس کا تاوان لیا جائے گا غصب پر قیاس کرتے ہوئے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں امام اعظم کتاب اللہ کے عام کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اور چور اور چورنی تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا۔ کسبا کا مطلب ہوتا ہے کمایا، جو ان دونوں نے کمایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اب اس دلیل کی جو ہے تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جزاء بما کسبا، چور کے اپنا ہاتھ کاٹنے کو جزا بنایا ہے، بدلہ بنایا ہے، سزا بنایا ہے بما کسبا کی۔ اب بما کسبا اس کے اندر جو ما ہے یہ لفظ عام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان دونوں نے کمایا اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، تو یہ لفظ ما جو ہے یہ لفظ عام ہے، اور اس لفظ عام کے جو دو افراد یہاں پر ہیں وہ ہیں چوری کرنا اور مال کا ہلاک ہو جانا۔ تو جو انہوں نے کمایا ہے تو چوروں نے دو چیزیں کمائی ہیں، چوری کرنا بھی اور مال کی ہلاکت، یہ دو چیزیں انہوں نے کمائی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں چونکہ لفظ ما جو کہ عام ہے اس کے افراد میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنا جو کہ سزا ہے اس کو بدلہ بنایا ہے اس لفظ ما کا، تو ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہوئی یہ لفظ عام ما کے ذریعے اس عام لفظ کے جو دو افراد ہیں چوری کرنا اور مال کی ہلاکت، ان دونوں افراد کو شامل ہوگی، یعنی ہاتھ کاٹنا جو ہے چوری کرنے اور مال کی ہلاکت یہ دونوں کی سزا ہوگا اس طور پر، اس لیے کہ لفظ ما جو ہے یہ عموم کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اگر ہم امام شافعی علیہ الرحمہ کے موقف پر چلے جائیں اور کہیں کہ بھئی چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور مال کی ہلاکت کی وجہ سے تاوان لیا جائے گا، تو پھر قرآن کریم کے اندر یہ جو لفظ ما آیا ہے نا، یہ ما اپنے عام پر باقی نہیں رہے گا، یعنی یوں ہوگا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس لفظ ما کو اپنے عموم پر نہیں رکھا، بلکہ اس لفظ ما سے اس کا ایک ہی فرد مراد لیا ہے چوری کرنا، دوسرا فرد مراد نہیں لیا، بلکہ دوسرے فرد کی جو سزا ہے وہ انہوں نے تاوان مقرر کی ہے، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے لفظ ما جو کہ عام ہے اس میں عمومیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جو انہوں نے کمایا، تو انہوں نے دو چیزیں کمائی ہیں، چوری کرنا اور مال کی ہلاکت، ان دونوں کی سزا اللہ نے ہاتھ کاٹنا قرار دی ہے، جبکہ اگر امام شافعی کے موقف پر جاتے ہیں تو وہ ان دونوں کی سزا ہاتھ کاٹنا قرار نہیں دے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہاں لفظ ما جو ہے وہ اپنے عموم پر عمل نہیں کر رہا، جو کہ درست نہیں ہے۔ لفظ ما یہاں اپنے عموم پر عمل کر رہا ہے اور چوری کرنے اور مال کی ہلاکت دونوں ہی کو شامل ہے، لہٰذا دونوں کی سزا صرف ہاتھ کاٹنا ہوگی۔ اگر امام شافعی کے موقف پر جائیں گے تو پھر صرف سزا ہاتھ کاٹنا سزا نہیں ہوگی بلکہ تاوان بھی سزا ہوگی، جو کہ کتاب اللہ کے حکم پر زیادتی ہوگی، یعنی اضافہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر صرف ہاتھ کاٹنے کو جزا بنایا گیا ہے دونوں جرموں کی،
جبکہ امام شافعی کے قیاس کی صورت میں صرف ہاتھ کاٹنا سزا نہیں ہوگی بلکہ مزید اضافے کے ساتھ تاوان بھی سزا بن جائے گی، جو کہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات تفصیل طلب ہے تھوڑی سی، جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ مال ہلاک ہو جائے تو اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا امام اعظم کے نزدیک، لیکن اگر چور مال کو خود ہلاک کرے تو پھر اس سے تاوان بھی لیا جائے گا۔ یہ بات رکھیے گا ذہن میں، کیونکہ یہاں چور نے جو ہے تعدی کی ہے، مال اس کے پاس ہلاک ہوا نہیں ہے بلکہ اس نے ہلاک کیا ہے، تو یہ جو تعدی پائی گئی ہے اس کی وجہ سے اس سے تاوان بھی لیا جائے گا۔ تو اب یہاں جو تاوان ہے یہ اس کے ایک الگ فعل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ فعل جو ہے وہ چور کے اپنی ذاتی اعتبار سے پایا جا رہا ہے، نہ یہ کہ مال کا خود ہلاک ہونا پایا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے انہوں نے ایک مثال بیان کیا ہے، انہوں نے بولا کہ سرکار آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہاں جو ہے لفظ ما قرآن کریم کے اندر، ما کسبا کے اندر لفظ ما جو ہے یہ عام ہے اور چوری کرنے اور مال کی ہلاکت دونوں کو شامل ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل بھی ہے کہ جس سے پتہ چل سکے لفظ ما عام ہے؟ تو اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر آقا اپنی لونڈی سے کہے کہ جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے وہ اگر لڑکا ہوا تو تم آزاد ہو، اب وہ لونڈی جو ہے اگر صرف لڑکا ہی جنتی ہے، یعنی لڑکے کو پیدا کرتی ہے، تو ماں جو ہے، ماں کا عموم تھا صرف لڑکے کے لیے، اور لڑکا ہی جنا لونڈی نے تو وہ لونڈی آزاد ہو جائے گی۔ لیکن اگر لونڈی نے لڑکے کے ساتھ لڑکی کو بھی جنا تو بتائیے کہ ماں نے اپنے عموم پر عمل کیا؟ ماں نے اپنے عموم پر عمل نہیں کیا، یعنی ماں کا عموم نہیں پایا گیا۔ ماں کا عموم یہ تھا کہ جو بھی ہو وہ لڑکا ہی لڑکا ہو، جبکہ یہاں جو کچھ ہے وہ لڑکا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ لڑکی بھی ہے، جس سے پتہ چلا کہ ماں اپنے عموم پر عمل نہیں کر رہا، جبھی وہ لونڈی آزاد نہیں ہو رہی۔ آئیے اب اس سبق کو جو ہے وہ عبارت اور ترجمے سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْعَامُ، اور بہرالعام، فَنَوْعَانِ، تو دو قسمیں ہیں، یعنی عام کی دو قسمیں ہیں۔ عام خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، ایسا عام خاص کیا گیا ہو جس سے بعض کو، یعنی بعض افراد کو، وعام لم يخص عنه شيء، اور ایسا عام خاص نہ کیا گیا ہو جس سے کسی شے کو، یعنی کسی بھی فرد کو۔ فالعام الذی، بہرحال وہ عام، لم يخص عنه شيء، کہ جس سے خاص نہ کیا گیا ہو کسی شے کو، یعنی کسی فرد کو، فهو بمنزلۃ الخاص، تو وہ خاص کے مرتبے میں ہے، فی حق کی لزوم العمل به، اس پر یعنی خود پر عمل کے لازم ہونے میں، لا محالۃ، یقینی طور پر۔ وعلی ھذا، اور اسی اصول پر کہ عام غیر مخصوص جو ہے یہ یقین اور قطعیت کا فائدہ دیتا ہے، اسی اصول پر کہتے ہیں جی، قلنا، ہم نے کہا، اذا قطع، جب کاٹ دیے گئے یا کاٹ دیے جائیں، ید السارق کی، چور کے ہاتھ، بعد ما، بعد اس کے کہ ہلک المسروق عندہ، ہلاک ہو گئی مسروق اس کے پاس، مسروق معنی چوری شدہ مال، ہلاک ہو گیا چوری شدہ مال اس کے پاس، لا یجب علیہ الضمان، واجب نہیں ہوگا اس پر ضمان۔ کیوں واجب نہیں ہوگا؟ وجہ بتا رہے ہیں، لأن القطع، اس لیے کہ ہاتھ کا کاٹ دینا، جزاء جمیع ما اکتسبہ السارق، بدلہ ہے اس تمام کا جو کمایا ہے چور نے، یعنی بدلہ ہے اس تمام کا جس کو کمایا ہے چور نے۔ فَإِنَّ، کیونکہ کلمۃ ما کا کلمہ عامۃ، عام ہے، یتناول، شامل ہے، جمیع، اس تمام کو، ما وجدہ، جو پایا گیا ہے، من السارق، چور کی جانب سے۔ وبتقدیر ایجاب الزمانی، اور زمان کو ثابت کرنے کی، واجب کرنے کی صورت میں، یکون الجزاء، ہوگی سزا، هو المجموع، وہ مجموعہ، یعنی جو سزا ہوگی وہ مجموعہ ہوگی، ہاتھ کاٹنے اور تاوان کے دونوں کا مجموعہ ہوگی۔ ولا یترک العمل به، اور ترک نہیں کیا جائے گا اس پر عمل کو، یعنی ماں کا جو عموم ہے اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، بالقیاسی،
علی الغصبی، غصب پر قیاس کرتے ہوئے۔ اب یہ بالقیاسی علی الغصبی، یہاں سے یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل بھی بتا رہے ہیں اور دلیل کے ضمن میں ان کا موقف بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے کہ ہلاک شدہ مال کا تاوان ہوگا اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوگی۔ والدلیل، اور دلیل علی اس بات پر، انا کلمۃ ما، کہ جو ما کا کلمہ ہے عامۃ عام ہے، اس پر دلیل ما وہ ہے ذکرہ ذکر کیا ہے جس کو محمد رحمہ اللہ، امام محمد علیہ الرحمہ نے۔ اب وہ کیا مسئلہ ہے یا کیا دلیل ہے جو ذکر کی ہے امام محمد نے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ ما عام ہے؟ وہ دلیل یہ ہے جی، اذا قال المولا، جب کہے آقا لجاریتہ، اپنی لونڈی سے، ان کانا اگر ہو، ما جو کچھ بھی، فی بطنی کا تیرے پیٹ میں، فی بطنی کی، یہ کہا نہیں ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کانا ما فی بطنی کی، اگر ہو جو کچھ تیرے پیٹ میں، غلامن لڑکا، یعنی جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے اگر وہ لڑکا ہو، فانتی حرتن، تو آزاد ہے، فولدت غلاما وجاریتن، تو پیدا کیا یا جنا اس نے، کس نے؟ لونڈی نے، غلامن ایک لڑکے کو، وجاریتن اور لڑکی کو، لا تعتقو، تو وہ آزاد نہیں کی جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہاں تک عبارت ترجمہ اور جو اس کی تقریر ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔